ملک میں جب کوئی بات چوری ہوتی ہے یا یک طرفہ رائے جہاں پر ہو تو اس کو ریفرینڈم کہا جاتا ہے. آپ کو ضیاء الحق صاحب کا ریفرینڈم بھی یاد ہوگا. اس کے بعد مشرف صاحب نے بھی ریفرینڈم کرایا. تو وہ ریفرینڈم مخصوص مقاصد کے لیے کرائے جاتے ہیں اور وہ بہت بدنام ہو گئے. وہ طریقہ نہیں ہے ملک کے معاملات کو اتنے وسیع طور پر بدلنے کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ریفرینڈم صرف ایک یس یا نو سوال پہ ہوتا ہے. اس میں آپ ڈیٹیل کہ ہم این ایف سی ایوارڈ کو بھی تبدیل کریں گے, ہم نئے صوبے بھی بنائیں گے, اور بنائیں گے تو کتنے بنائیں گے. نہیں سر, ریفرینڈم کے ذریعے اگر عوامی رائے سامنے آ جائے تو اس کے بعد پارلیمنٹ پہ پریشر ہوگا نا, عوام کا پریشر ہوگا, ایک بڑی آئینی انداز سے جو ہے اب عوام کی رائے سامنے آئے گی, اور پھر اس رائے کے نتیجے میں پھر پارلیمنٹ کو مجبور ہونا پڑے گا نا کہ جو مطلوبہ آئینی ترامیم ہے وہ کرنی پڑے. سر پارلیمنٹ وہ مجبور ہوتی ہے جو عوام کی رائے سے آئی ہو, جس کو جمہوری قدروں کا احترام ہو, جس کو آئین کی بالادستی پر یقین ہو, جو پارلیمانی نظام پر یقین کرے. یہاں تو وہ بات ہے نہیں. آپ صرف پچھلے 3 مہینے میں دیکھ لیں, گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا, وہاں پر کیا حال ہوا. آج آزاد کشمیر کا الیکشن ہو رہا ہے, وہ 3 حصوں یا 4 حصوں میں ہو رہا ہے, اور وہاں پر کیا حال ہے. تو یہ ریفرینڈم تو بدنامی کا باعث ہوگا, اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا. اس لیے پہلے ایک نیشنل کنسنسس قائم کریں. اس کے لیے ایک آئینی ضرورت اگر بعد میں ہے تو اسمبلیاں بھی اس کو کر سکتی ہیں, کیونکہ جب بھی آپ حدود تبدیل کریں گے صوبوں کی تو دونوں سینٹ اور صوبائی اسمبلی کا اس میں آپ کو کنسنٹ چاہیے ہوگا. تو یہ پیچیدہ نظام ہے, وہ اس سے ہو سکتا ہے, لیکن آپ پہلے اپنی اظہار تو کریں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, اس کے بعد عوام اس پر رائے پر رکھیں گے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک گول میز کانفرنس یا ایک چوکور میز کانفرنس, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سب کو اکٹھا کیا جائے, جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہو, جس میں سیاسی جماعتیں بھی ہوں, جس میں عدالتی ریپریزنٹیشن بھی ہو, یہ ایک بہت بڑی مجلس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں, بڑی مجلس نہیں ہے. آپ ایک مستقل کمیٹی بنائیں جس میں 15-20 لوگ ہوں, تمام جو ملک کے سیاسی اکابرین ان کو موقع دیں, اس میں ہر جماعت کی ریپرزنٹیشن بھی دے دیں, اور وہ بیٹھ کر یہ فیصلہ ہے کہ بھائی کیسے ہم نے ملک کو آگے چلانا ہے. آج فیصلہ یہ ہے, فیصلہ یہ نہیں ہے ہم صوبے بنانے یا کتنے بنانے ہیں, یا ہم نے این ایف سی ایوارڈ کو کیا کرنا ہے. یہ اس کے یعنی محرکات ہوں گے, چیز ہوں گی. آپ نے بنیادی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کیسے آگے چلے گا اور کیسے ہم نے یہ تبدیلی لانی ہے, کیونکہ اس کے بغیر ملک نہیں چل رہا. آج 5 سال بعد اس حکومت کو احساس ہوا ہے کہ ہم ملک نہیں چلا سکتے. وزراء بیان دے رہے ہیں, ایک دوسرے پر الزام لگ رہے ہیں, حکومت کے اندر کولیشن پارٹنرز آپس میں لڑ رہے ہیں, الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے پر الزامات بھی لگا رہے ہیں, اور صوبائی حکومتیں بھی انوالوڈ ہیں. یہ جو ایک صوبائی حکومت اقتدار میں شریک ہو کے, جو ایک صدر بن کے, ایک وزیر اعظم بن کے ایک رائے پہ اکٹھا نہیں ہو سکتا, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قومی کنسنسس کے لیے اکٹھا ہو جائے گا, اور ایک رائے پہ جب اقتدار کے مزے ہیں, ایک کے پاس صدر ہے, اس کے پاس گورنرز ہیں, اس کے پاس صوبے کی 18 سال سے حکومت ہے, ایک کے پاس پھر وہ اسی طرح کا پورا ایک نظام ہے, وہ ایک اقتدار کی تھالی میں ایک ساتھ کھانے کو تیار نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سب کو ایک کمرے میں بیٹھ کے ان سے کنسنسس سیکھ کریں ہم. جی بالکل کرنا پڑے گا, اور طریقہ, اور کوئی راستہ نہیں, اور کوئی طریقہ نہیں ہے, اور ان کو بھی بیٹھنا پڑے گا. جب ان کو نظر آئے گا, یہ آج آپ کے پاس جو سب سے بڑی قوت یہ ہے کہ یہ ان میں سے کوئی حکومت بھی آج جو ملک میں ہے وہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. سر میں تو تجربے کی اور تاریخ کی معاف کیجیے گا بات کر رہا ہوں. یہی دونوں جماعتیں جو آج اقتدار میں شریک ہیں, انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, اپنے لیے کیا. دونوں جماعتوں نے, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے, نواز شریف صاحب نے, ایک تاریخی چارٹر آف ڈیموکریسی کیا. اس کے بعد ایک دوسرے کے جو ہے وہ بقیے ادھیڑ دیے اور ان کے چیتھڑے اڑا دیے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں انہی کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ میرے لیے کوئی مسئلے کا حل ڈھونڈو. نہیں, ہم آج چارٹر آف پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ملک کی آئین کی بات کر رہے ہیں. اس وقت تو ایک
ضرورت تھی سب کی، تو وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا کیا ہوا تھا آپ خود جانتے ہیں. ایک طرف چارٹر آف ڈیموکریسی ہو رہا تھا، ایک طرف NRO ہو رہا تھا. اور جب کولیشن گورنمنٹ بنی وہ 6 ہفتے بھی نہ چلی، اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے. تو وہ تو سیاست مفاد کی سیاست ہے نا. جب آپ مفاد کی سیاست کو ختم کریں گے، اور اس کے لیے آپ کو جوڈیشری کی انوالومنٹ بڑی ضروری ہے کہ آج جوڈیشری کا بھی سینکشن آپ کے پاس ہو کہ کس طرح یہ نظام بدلا جائے گا. نظام آپ کو بدلنا پڑے گا. اگر آپ خود نہیں بدلیں گے تو پھر یہ غیر آئینی طریقے سے بدلا جائے گا. یہ بھی نظر آ رہا ہے سب کو. یہ بھی ایک آپشن ہوا نا سر، اگر خود نہیں بدل رہے تو غیر آئین میں گنجائش نہ ہو، لیکن نظام تو بدلنا ہے نا سر. دیکھیں نظام بدلنا پڑے گا. اگر آپ خود نہیں بدلیں گے، سیاستدانوں کو احساس نہیں ہوگا. آج تو سیاستدان بات کر رہے ہیں نا، آج تو جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں حکومت میں ہے وہی بات کر رہے ہیں. ہم تو پچھلے 7 سال سے یہی بات کرتے تھے، سنتا نہیں تھا. کہتے تھے یہ بڑی وہ ہے آئیڈیولوجیکل باتیں ہیں، یہ تو کوئی پریگمیٹک بات نہیں ہے، یہ تو ایک خواب ہے. تو آج خود وہی باتیں کر رہے ہیں. تو آئیں، آ کر آپ بیٹھیں اور اس معاملے کو حل کریں. ورنہ یہ معاملہ سڑک پہ حل ہوگا، یا جو دوسرا حل ہمارے پاس ہے وہ فوج آ جاتی ہے، وہ خود اقتدار پر قابض ہو جاتی ہے، پھر ہم 8-10 سال بیٹھے رہتے ہیں. یہ پاکستان میں ہمیشہ ہوا ہے ماضی میں. تو آج ذمہ داری اس ملک کے سیاستدانوں کی ہے کہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہونا چھوڑ دیں، دوسرے کو جیل میں ڈالنا چھوڑ دیں. سب نے ایک دوسرے کو جیل میں ڈال دیا ہے، اپنے بدلے آپ نے پورے کر لیے ہیں. اب بیٹھیں اور ملک کی بات کریں. اس پر آپ کو تاریخ اس پر آپ کو جج کرے گی. اس پر جج نہیں کرے گی کہ آپ کتنے مہینے اقتدار میں رہے ہیں یا کیا کیا ناکامی آپ کے حصے میں آئی ہیں. بہت بہت شکریہ بھائی صاحب. پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر ہمارے ساتھ تھے. بہت اہم کلیدی موضوع ہے آج کا، پاکستان کے فیوچر کا اس پہ تعلق ہے. اس کو مزید ہم مختلف اینگل سے، کانسٹیٹیوشنل اینگل سے، لیگل اینگل سے، اور پاکستان کا جو موجودہ نظام ہے اس میں واقعی تبدیلی کیسے ممکن ہے، اس بحث کو آگے بڑھائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد.